تو ساتھ میں خواجہ قطب الدین بھی ہیں. آپ نے فرمایا قطب الدین تم دلی میں رک جاؤ، میں شہر اجمیر جا رہا ہوں، تم یہاں رک کر کے دین کا کام کرو، میں اجمیر سے پورے ہندوستان میں دین کی اشاعت کرتا ہوں. تو سرکار خواجہ قطب الدین رونے لگے. سرکار غریب آج کل تو رسمی معاملہ ہے کہ مرید تو ہو گئے لیکن پیر سے جو محبت ہونا چاہیے مرید کو اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگوں میں ملتی ہے. لیکن آپ دیکھو پیر سے محبت کیسی ہونی چاہیے. رونے لگے. کون رونے لگے؟ خواجہ قطب الدین. سرکار غریب نواز نے فرمایا قطب الدین رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار میں نے آپ کی محبت میں در چھوڑا، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، شہر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، میں نے ملک چھوڑا، آپ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں. سرکار آپ کہہ رہے ہیں کہ قطب الدین تم دلی میں رک جاؤ، میں اجمیر جا رہا ہوں. نہیں میرے پیر ایسا نہیں ہوگا. جہاں جائیے اپنے قطب الدین کو اپنی نگاہوں میں رکھیے، اپنے قدموں میں رکھیے. اے میرے پیر میں آپ سے الگ نہیں رہ سکتا، آپ سے دور نہیں رہ سکتا. سرکار غریب نواز نے پھر کہا اے میرے مرید قطب الدین تجھے دلی میں رکنا ہوگا، ہمیں اجمیر جانا ہے. رونے لگے قطب الدین. جب تیسری مرتبہ کہا سرکار غریب نواز کو جلال آیا اور عالم جلال میں فرماتے ہیں قطب الدین گھبرا نہیں، ظاہری طور پر تو دلی میں ہوگا، میں اجمیر میں رہوں گا، لیکن بیٹا سن لے جب جب تو پکارے گا تیرا پیر تیری نگاہوں کے سامنے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے پکارے گا تیرا پیر تیری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. کہا میرے پیر وعدہ، کہا وعدہ، پکا وعدہ، کہا پکا وعدہ، کہا پھر ٹھیک ہے آپ اجمیر چلے جائیں، میں دلی میں رک جاتا ہوں. خدا کی قسم سرکار غریب نواز دلی میں پہنچے اور حضرات گرامی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اسی تحریر میں رک گئے. اور تحریر میں رک کر کے جب دین کی اشاعت کی، دین کی تبلیغ کی، دین کا پیغام دیا تو ان گھروں سے دوسری آوازیں آتی تھی. لیکن خواجہ قطب الدین کا تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ انہی گلیوں سے، ان گھروں سے، ان محلوں سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی. حضرات لوگ چوک پر چوک آتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے، اسلام میں داخلہ لیتے تھے. آپ کی بارگاہ میں ایک تانتا لگا رہتا لوگوں کا، صبح سے شام تک لوگوں کا تانتا قطار نہیں ٹوٹتی تھی. 10 جاتے تو 20 آتے، 20 جاتے تو 30 آتے، 30 جاتے تو 40 آتے. خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں جو آ جاتا، جب وہ جاتا تو خدا کی قسم اس کا دل محبت کیا بات ہے کوئی بات نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ جہاں چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں حاسدین بھی ہوا کرتے ہیں. وہاں حاسدین بھی تھے. انہوں نے کہا جب سے قطب الدین یہاں دلی میں آیا ہے ہماری دکانیں تو بند ہو گئی ہیں. جو بھی آتا ہے قطب الدین کے پاس آتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے تو قطب الدین کو تحفہ دیتا ہے تو قطب الدین کو جو کچھ بھی ہے قطب الدین کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو بڑا پریشان ہیں کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کچھ تو کرنا ہی ہوگا. ایک نے کہا پلاننگ کر دو، میٹنگ کرو، مشورہ کر لو. مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے. تو ایک نے کہا دیکھو کام ایسا کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ہاں کہ قطب الدین دلی سے چلا بھی جائے اور ہم پہ بات بھی نہ. ایک نے کہا دیکھو خواجہ قطب الدین کا جو پیر ہے وہ خواجہ شمس الدین التمش ہے جو اس انڈیا اور ہندوستان کا بادشاہ ہے. خواجہ قطب الدین سے ٹکر لینا تو گویا کہ سیدھے سیدھے بادشاہ سے لینا ہے، اور بادشاہ سے ٹکر لینا تو ہندوستان کو چھوڑ کر سیدھے قبرستان میں جانا، سیدھے گورستان میں جانا ہے. تو اس لیے کام ایسا کرو ہو بھی جائے پتہ بھی نہ چلے. تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کسی دھندے والی عورت کو تلاش کیا جائے. یہ تلاش کرتے رہے، ایک دن تلاش کیا، 2 دن تلاش کیا، تیسرے دن ان کو وہ طوائفہ، وہ دھندے والی، وہ گندی عورت مل گئی. انہوں نے کہا تم یہ کام کیوں کرتی ہو؟ پیسے کے لیے.
मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। औरत ने कहा कौन सा काम? कहा जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन है तुम्हें उस पर जिना का इल्जाम लगाना होगा। हम उससे बड़े परेशान हैं, बड़े तंग हैं। आधा पैसा अब देंगे, आधा काम होने के बाद देंगे। उस औरत ने कहा ठीक है, काम का इंतजार करो, कुछ महीनों का वक्त हो, इंतजार करो, काम हो जाएगा। इन्होंने पैसा रखा, चले गए, वक्त का इंतजार करने लगे। जब 2-4-6 महीने गुजरे, अचानक वही औरत अपनी झोपड़ी से चलती है, मकान से चलती है और सीधे हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश जिस बाग में बैठे हुए थे उसमें पहुंची और जाकर रोने लगी, शोर-ओ-गुल-बाबीला करने लगी। मैं लुट गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, हलाक हो गई। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा ऐ खातून क्या बात है, क्या हुआ है? कहा सरकार मैं तबाह हो गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। कहा क्या हुआ है? कहा कहने से डरती हूँ, अगर कहती हूँ तो जान जाने का आदेश है, नहीं कहती हूँ तो आबरू जा रही है। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा था ये किसी और का दरबार नहीं है, ये शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार है। यहाँ सांप को नहीं देखा जाता है, मदीने वाले मुस्तफा की बात को देखा जाता है। सुभान अल्लाह। बात बता क्या बात है? कहने लगी सरकार डरती हूँ, पहले मेरी जान को बख्श दीजिए। कहा जा तेरी जान को बख्शा, क्या कहना चाहती है? तो उसने कहा सरकार जिस ख्वाजा कुतुबुद्दीन को आपने अपना पीर बना रखा है, जिसकी चूटियों के ज़रात को आप अपने सर का ताज बनाते हैं, उस कुतुबुद्दीन ने मेरे साथ ये किया, मैं हमला हो गई। माज़अल्लाह इसने का ज़िना किया, मैं हमला हो गई, मेरे पेट में उसी का बच्चा पल रहा है। और स्वाद इतना कहना था, खुदा की कसम ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश की आंखों के सामने अंधेरा आ गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सिर्फ इल्जाम ही नहीं था बल्कि एक एटम बम था जो बादशाह के वजूद पर गिरा और पूरे वजूद को बिखेर दिया। आपने अपने आप को संभाला और संभाल करके कहा अब तो तू चली जा, कल कचहरी में आ जाना, तेरा इंसाफ किया जाएगा, तेरे साथ। सुभान अल्लाह। क्या बात है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद, जश्ने दस्तार बंदी। जिंदाबाद, हजरत मुफ्ती दिलशाद हुसैन साहिब क़िबला, जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती वजाहत मियां साहिब क़िबला। जिंदाबाद। अब नारा जो भी लगे उसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हुजूर पीरे तरीक़त ही का नाम आए। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जलसे की सदारत और सरपरस्ती और क़ियादत और हिमायत और आतिफत सब कुछ हुजूर ही फरमा रहे हैं। और हम सब हज़रती का फैज़ लेने के लिए यहाँ इकट्ठा जमा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम भी बहुत माशाअल्लाह दीवाने हो, मस्ताने हो। तुमने ये जाहिर कर दिया कि बहुत जलसे होते हैं जिसमें पीर की आमद से पहले लोग चले जाते हैं, लेकिन कारी शमीम ने हमें बताया था कि जिन हुजूर पीर तरीक़त की आमद है, अल्हम्दुलिल्लाह जो हाथ में हाथ देगा फैज यहाँ बैठे बैठे मदीने तो हम इतना सुनहरा मौका नहीं छोड़ेंगे, नींद को छोड़ देंगे, बिस्तर को छोड़ देंगे, आराम को छोड़ेंगे, लेकिन जब तक मुरीद नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी काम किया जाएगा, जश्न दस्तारबंदी का भी होगा। बैठ जाए और सुने पीर की पावर और ताकत क्या जी। मौका से भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चेक कर कह दीजिए क्या फरमाया? ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश ने कल कचहरी में आना, तेरे साथ इंसाफ किया जाएगा, फैसला हो जाएगा। हजरत गिरामी ये बाहर निकली, वही हासिदीन जालिमीन जाबिरीन थे। कहा काम बन गया। पूरी दिल्ली के अंदर जहां तक हो सके इस खबर को जंगल की आग की तरह फैला दो ताकि लोग कल इकट्ठा और जमा हो जाए। हजरत हासिदों ने जंगल की आग की तरह पूरी दिल्ली में इस खबर को फैलाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सुबह हुई, अगला दिन हुआ और सुबह को ख्वाजा कुतुबुद्दीन को लेकर के हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश इसी कचहरी में कदम रखते हैं तो क्या देखते हैं, जहां तक निगाह जाती है वहां तक लोगों की कतार नजर आती है, पांव रखने की जगह नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा ऐ शमसुद्दीन अल्तमश, आज दिल्ली की कचहरी में इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? कहा सरकार
यहाँ भीड़ भाड़ की वजह यह है कि एक औरत ने आपकी जात पर इल्जाम लगाया है कि आपने माशअल्लाह, मुझे यकीन नहीं है और हो भी नहीं सकता है कि आपने जिना किया। वो कहती है मेरे पेट में कुतुबुद्दीन का बच्चा पल रहा है। उसी इंसाफ के लिए औरत भी आई है, दिल्ली के लोग भी आए हैं। और मेरे पीर, उस औरत का आपके साथ आज इंसाफ होना है। और मेरे पीर, आप कोई ना कोई दलील ऐसी पेश कर दे ताकि वो औरत लाजवाब हो जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, शमशुद्दीन, क्या तुम हमें जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो कि हम जब दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं, गली में चलते हैं, तो हम निगाह उठाकर सामने आने वाले को नहीं देखते हैं। तो जो निगाह उठाकर सामने आने वाले को ना देखे, वो औरत को कैसे देख सकता है? मेरे पीर, मुझे आपकी जात पर एतमाद है, यकीन है, भरोसा है, लेकिन उस औरत ने जो इल्जाम लगाया है, दिल्ली के लोग इकट्ठा और जमा है, जब तक आप दलील नहीं देंगे कैसे फैसला होगा? सरकार, जब तक आप गवाह नहीं देंगे फैसला कैसे होगा? इसलिए आपको गवाह पेश करना होगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरा खुदा जानता है, मैं जानता हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। कहा सरकार, दलील देना होगी, कोई दलील नहीं है। इतना कहा तो वही दिल्ली की कचहरी में खड़े होकर के ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपनी निगाह को अजमेर की तरफ किया, अपने सर को अजमेर की तरफ किया और अपने पीर का तसव्वुर करके कहा, ए मेरे पीर गरीब नवाज, क्या इसी दिन के लिए दिल्ली में रखा था? मैं कहता था दिल्ली में नहीं रहूंगा, लेकिन आपकी जिद थी कुतुबुद्दीन, तुझे दिल्ली में रहना होगा। ए मेरे पीर गरीब नवाज, आपके मुरीद कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लग चुका है। अब अजमेर से आइए और अपने कुतुबुद्दीन की आबरू बचाइए। ए मेरे पीर, अजमेर से आइए और अपने जानशीन की इज्जत बचाइए, अपने मुरीद की आबरू बचाइए। रब्बे काबा की कसम, निगाहों को बंद करके कुतुबुद्दीन दिल्ली की कचहरी में अपने पीर को याद कर रहे थे और सरकार गरीब नवाज अजमेर से पुकार रहे थे, और मेरे मुरीद घबरा नहीं, जो वादा किया है वादा पूरा करूंगा। निगाह को खोल, तेरे सामने कोई और नहीं खड़ा है, तेरा पीर गरीब नवाज। मुफ्ती नसीर मियां साहिब किबला, मुफ्ती नसीर मियां साहिब किबला, फैज़ान आला हज़रत इब्राहीम आशुरा कॉन्फ्रेंस, मस्जिद दस्तार बत्ती, रोजा भेवली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखिए, नींद आती है, सदाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि दिल्ली से अजमेर का रास्ता कितना है? आप कहेंगे अगर सुपर पावर हजरात, अगर अच्छी ट्रेन में बैठा जाए तो 7-8 घंटे लगते हैं, बस से सफर किया जाए 8-10-12 घंटे लगते हैं। उन घंटों को गरीब नवाज ने पलकों में तय कर दिया। इतना लंबा सफर, उसकी मुसाफत को पलक झपकते ही इधर तो निगाहों को बंद करके वो पीर को पुकार रहे थे, उधर दिल्ली की कचहरी वालों ने देखा कि सामने गरीब नवाज खड़े हैं। जैसे ही गरीब नवाज को देखा, दिल्ली वालों ने नारे तकबीर और रिसालत की सदा को बुलंद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गरीब नवाज, अहमद गरीब नवाज। खुदा की कसम, ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश ने जब ये सदा सुनी, निगाह उठाई तो सामने बाकी सरकार गरीब नवाज खड़े हैं। करीब पहुंचे, सलाम किया, दस्तपोशी की, अर्ज किया, सरकार जब आप यहाँ आते थे तो पहले कासिद भेजा करते थे, तार भेजते थे, लेकिन आज कोई कासिद नहीं, कोई तार नहीं। अचानक कैसे? सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, शमशुद्दीन अल्तमश सुन ले, आज मेरे इस मुरीद कुतुबुद्दीन ने मुझे अचानक बुलाया तो मैं अचानक चला। ये चला के जब मुरीद पर अल्लाह ना करे कोई मुसीबत का वक्त आता है, अगर पीर कामिल है बुलाता है, खुदा की कसम, या तो पीर आता है या वहीं से बैठे बैठे अपने मुरीद की मदद फरमा देता है। इधर वाले लोग बहुत आहिस्ता सुभान अल्लाह बोल रहे हैं।
یہ سوچ رہے دروازوں سے تو حضرت کا کام چل ہی رہا ہے، لیکن آپ بہت اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمارا آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ حضور پیر طریقت کا فیضان ہے الحمدللہ۔ جن کا چہرہ دیکھو تو نورانی، گفتار دیکھو تو نورانی، الحمدللہ کردار دیکھو تو نورانی، اور کیوں نہ نورانی ہو کہ خدا کی قسم حضور شاہ جی میاں علی گرہ رحمت الرضوان کا فیضان ہے۔ حضرات وقت ہوتا تو میں ان کے تعلق سے کچھ سبق حضرت کی موجودگی میں آپ کو سناتا، لیکن وقت کم ہے، حضور کا بھی بیان ہمیں آپ کو سننا ہے، اور 1 گھنٹہ مجھے ہونے والا ہے، اور آپ کے امام صاحب جو مسکراتے تو مسکراتے رہتے، دیکھو ابھی میں مسکرا رہا ہوں، ایسا امام تلاش کروں گا تو نہیں ملے گا، امام کبھی کبھی مسکراتا ہے، لیکن قاری شمیم وہ ہے کہ ہمیشہ مسکراتے ہیں، یہ بہت خوش رہتے ہیں، حالانکہ میں نے کبھی معلوم نہیں کیا ہے، ان سے پوچھا بھی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنی تنخواہ آپ دیتے ہیں اس سے زیادہ ان کو 10 20 50 کلومیٹر کے ایریا میں ہمارے علاقے میں اس سے زیادہ تنخواہ مل جائے۔ میں سوچنے لگتا ہوں کبھی کبھی ہمارے قاری شبیم نے علاقہ چھوڑا، گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، حضرات ضلع مراد آباد کہ ہندوستان کے مختلف شہروں اور صوبوں سے مولوی آ کر ضلع مراد آباد میں امامت کرتے، مدرسے میں پڑھاتے، جامعہ نعیمیہ میں پڑھتے، اور قاری شب نے اسی ضلع مراد آباد کو چھوڑ کر اس کے بیواری کو پسند کیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے محبت کی ایسی بیڑیاں ان کو پہنا دی ہیں، ایسا جکڑ دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جانا بھی چاہیں گے تو جان نہیں پائیں گے، یہ بات ہے نا؟ ورنہ میں وعدہ کرتا ہوں، ابھی میں نے پوچھا نہیں، آپ بتائیں گے تو یہ کہیں گے اتنی تنخواہ مجھ سے 1000 روپے زیادہ کی تنخواہ الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اسی مہینے میں لگا ان کی جگہ امامت کی۔ تو یہ آپ کے یہاں پیسہ لگتا ہے پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، پیسہ کمانا ہوتا تو مراد آباد علاقے میں عزیزان ملت اسلامیہ رکھتے۔ ابھی بھی میرے پاس 2 جگہیں ہیں مسجد کی، اچھی جگہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف وہاں 50 سے 60 ہزار روپے دیتے ہیں، بقرعید کی نماز میں آپ دیکھیں معاملہ ہے کہ وہاں 30 ہزار روپے دیتے ہیں بقرعید کی نماز پڑھانے میں، لیکن میں ان سے کہوں تو یہ کہیں گے حضرت مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے اپنے مقتدیوں کی محبت چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں 2 سال پہلے جو رنگ ان کے تعلق سے دیکھ رہا تھا اس میں اضافہ ہے، محبت بڑھتی جا رہی کہ ایسا مت کرنا کہ ابھی تو داڑھی کالی ہے سفید بھی یہی ہو جائے، ابھی جوانی کہیں ایسا نہ ہو بڑھاپا بھی یہیں آ جائے۔ ان کے ہم زلف بیٹھے ہیں، وہ بھی آتے آتے کہہ رہے تھے حضرت ہمارے ساڑو بھی کتنی دور جا کر امامت کر رہے ہیں، ہم نے کہا اگر اتنی دور وہ امامت نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ جاتے، ہم بھی تو انہی کی برکت سے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے اپنے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اچھے امام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اتنی دور سے پورا علاقہ وطن چھوڑ کر کے اتنی دور آپ کے یہاں ہیں، کس لیے؟ پیسے کے لیے نہیں، صرف آپ کی محبت کی خاطر، سنیت کی خاطر، تو اس لیے آپ کی قدر کریں، اور جہاں مسجد کا خیال رکھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اے سی لگاؤ، پنکھے لگاؤ، رنگ روگن کرو، لیکن امام وہی رہے، لیکن اچھے وہی ہوتے ہیں اس لیے کہ مسجد کی رونق امام سے ہے، اور امام نائب رسول ہوتا ہے، پکا حاکم ہوتا ہے، تو جہاں مسجد کا خیال کیا جائے وہیں امام کا بھی خیال رکھا جائے۔ آپ رکھتے ہی ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے دعوت محبت میں دینا چاہتا ہوں، آپ ہر طریقے سے ان کا خیال رکھیں تاکہ یہ مراد آباد کو بھول جائیں، اور ابھی تو یہ حجرے میں رہ رہے ہیں، پھر وہ وقت آئے گا انشاءاللہ آپ ایسی محبت ان کے دل میں اپنی بھر دیں گے کہ یہ گھر بھی یہیں بنائیں گے، پھر ان کا گھر بھی یہیں، در بھی یہیں، مکان بھی یہیں، کھیت کھلیان بھی نہیں، پتہ چلا کہ بھی وہاں رہے وہ بھی یہیں۔ ان کی ساس کہے گی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں بھیوالی جا رہی ہوں، اس لیے کہ وہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ میرے شوہر کو چھوڑ ہی نہیں رہے، تو یہ اچھا نہیں رہتا، میں یہاں میرے شوہر وہاں، جہاں میرے شوہر وہیں ہم، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا۔ محبت کو سلامت رکھے، دیکھو انہوں نے ایسا کام کیا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ بڑی محنت ہوتی ہے پڑھانے میں، ٹائم دینا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، حضرات سمجھانا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے،
اس کے لیے ہم تیار رہنا پڑتا ہے، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی غصے میں، اس لیے کہ اس کو پڑھانا، اور وہ بھی ایک بچے کو لے کر کے بڑا ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن الحمدللہ آج ایک ہے، اگر قاری شمیم یہاں رہیں گے تو حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت الحمدللہ حضور مفتی صاحب قبلہ کا فیضان بھی رہے گا، حضرت کے برکتی قدم آئیں، انشاءاللہ 1 سال تک اب ان قدموں کی برکتیں نہیں جائیں، سبحان اللہ، اور 1 سال ہوگا جو انشاءاللہ جلسہ ہوگا پھر حضور کی آمد ہوگی، اور ایسا لگتا ہے کہ بھیوالی والے اس برکت کو کبھی جانے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ حضرات ایولی اس کو رٹنا پڑے گا جیسے قرآن رٹتے تھے، حضرات تو لگتا ہے جانے نہیں دیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کتنے لوگ تیار ہیں کہ ہم قاری شمیم کو یہاں سے لے جائیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ 2 لوگ تیار ہیں۔ ہو جاتا، اب یہ سوچ رہے کہ یہاں سے اسٹیج سے حجرے تک لے کے جائیں، ان کی سمجھ میں آیا، لیکن آپ کی محبت کو داد میں نہ کہیں گئی تو ہم جاتے ہیں تو ہم سے کچھ مقتدی کہتے ہیں حضرت ہمارے امام کو یا کچھ سمجھاؤ یا تقریر کے بعد حساب کرا کے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم نے کہا وجہ کہ بس وجہ بتائیں گے لے جاؤ، لیکن یہاں کے مقتدی اتنے اچھے ہیں کہ حجرے تک تو پہنچانے کو تیار ہیں لیکن مراد آباد تک بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بات ہے، وہی بات۔ انشاءاللہ محبت قائم، محبت سے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور چیک کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ حضرات کیا دیکھا، دلی کی کچہری کے لوگوں نے سامنے سرکار غریب نواز حضرات گرامی بادشاہ وقت نے کہا سرکار آپ آتے آنے سے پہلے تار آتا قاصد آتا، آج کوئی تار نہیں قاصد نہیں، اچانک آپ فرمایا میرے مرید نے اچانک بلایا، میں اچانک چلا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، دلی کی کچہری میں اتنی بھیڑ بھاڑ کیوں ہے؟ اور میرا مرید، میرا جانشین، میرا خلیفہ اس طرح اس انداز میں کھڑے ہو کر کیوں رو رہا ہے؟ حضرت خواجہ شمس الدین التمش عرض کرتے ہیں سرکار ایک عورت نے ان پر زنا کا الزام لگا دیا ہے، گواہ مانگا جا رہا ہے، گواہ نہیں دے رہے، دلیل مانگی جا رہی ہے، دلیل نہیں دے رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں شمس الدین التمش تو نے کیسے جان لیا، کیسے سوچ لیا کہ میرا مرید، میرا جانشین، میرا خلیفہ ایسا گھٹیا کام کرے گا؟ تو کہا تھا شمس الدین التمش نے سرکار آپ سوچنے کی بات کرتے ہیں، جاننے کی بات کرتے ہیں، میں تو کبھی بھی نہیں سوچ سکتا، اس لیے کہ یہ آپ کے مرید ہیں لیکن میرے تو پیر ہیں۔ لیکن حضور اگر آج میں نے اس نے کہا مجھے انصاف چاہیے، اگر آج میں دلی کی کچہری میں بادشاہ وقت ہو کر کے آپ کی دعاؤں سے اس کا انصاف نہیں کروں گا، اگر انصاف کا گلا پھوڑ دوں گا تو رہتی دنیا تک یہاں کے مسلمانوں کو تانا دیا جائے گا کہ جب ان کے آبا و اجداد یہاں کے حاکم تھے، بادشاہ تھے، تو انہوں نے انصاف کا گلا پھوڑ دیا تھا۔ اس لیے سرکار میں آج صرف اپنے پیر کی ذات کو نہیں دیکھ رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ کی بات کو دیکھ رہا ہوں۔ گواہ چاہیے، فرمایا اس کے کان میں کہہ دو تیرا پیر آ چکا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سن لے گواہ اس کے پاس نہیں ہے، گواہ معین الدین کے پاس ہے۔ تو بادشاہ نے کہا سرکار معاملہ اجمیر کا نہیں، معاملہ دلی کا ہے، گواہ اجمیر کا نہیں دلی کا چاہیے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا گھبرا مت، میرے پاس میں گواہ بھی دلی ہی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بادشاہ نے نگاہ اٹھائی، سرکار آپ کے ساتھ میں کوئی آیا نہیں ہے، آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، گواہ کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو معین الدین کی نظر دیکھ رہے ہیں، گواہ ہے اور یہی کا ہے، لیکن میرے مرید سے کہہ دو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا پیر تیری رہنمائی کے لیے آ چکا ہے، تیرا پیر تیری ہدایت کے لیے آ چکا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مرید اگر کسی ظاہری طور پر دنیا میں مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پیر ہی رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اس لیے زندہ دل مسلمانوں آپ کا سنہرا موقع ہے، آپ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ اگر بیٹا مرید نہیں تو آج مرید ہو جائے، باپ مرید نہیں باپ مرید ہو جائے، بیٹی مریدہ نہیں وہ ہو جائے، عورت نہیں وہ ہو جائے، اس لیے کہ الحمدللہ جب آپ مرید ہوں گے سلسلے میں داخل ہوں گے آپ کو مدینے کا فیض ملنا شروع ہو جائے۔ مرید کو اصل فیض اپنے پیر کی بارگاہ سے ملتا ہے۔
چلا ہے مدینے سے، اور پیرانے پیر بھی تو مرید ہوتے، سبحان اللہ۔ اے بھئیے، تقریر ادھر ہو رہی ہے، دیکھو اوپر مت بیٹھو اور ادھر آ جاؤ، اس لیے کہ بزرگ نیچے بیٹھے ہیں، نوجوان اوپر بیٹھے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ محفلوں میں ادب سکھایا جاتا ہے، ہمارے بزرگ ہیں عمر دراز سے نیچے بیٹھے، اوپر نہ بیٹھے، نیچے آ کر کے بیٹھے، اور ادھر بیٹھے انڈے چھوڑ دیں، انڈے تو کل بھی کھا لیں گے، لیکن جتنی دیر تک آبا حضور پیر طریقت کے پرنور چہرے کی زیارت کرتے رہیں گے، گناہ چھڑتے رہیں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حضرات فرمایا کہو، جب کہا گیا نگاہ کو کھولا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں واقعی سامنے آپ کے پیر سرکار غریب نواز ہے، آگے دوڑے، حضرات کر کپاتی ہوئی آواز میں اپنے پیر کا دامن گرم تھاما اور مچل کر کہا، آقا میں نے کہا تھا دلی میں نہیں رہوں گا، آپ کا حکم تھا قطب الدین تجھے دلی ہی میں رہنا ہوگا، آپ نے دیکھ لیا۔ فرمایا قطب الدین گھبرا نہیں، ہم نے وعدہ بھی تو کیا تھا کہ اگرچہ ظاہری طور پر ہم اجمیر میں رہیں گے، تم دلی میں رہو گے، لیکن جب جب پکاروں گے ہم نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ ہم وعدہ پورا کر چکے ہیں اور گھبرا نہیں۔ فرمایا بلاؤ اس عورت کو، جلدی سے بلایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غریب نواز نے فرمایا بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا پریشانی یہ ہے کہ یہ جو قطب الدین ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا اس نے میرے ساتھ زنا کیا، میں حاملہ ہو گئی، میرے پیٹ میں شکم میں اس کا بچہ پروان چل رہا ہے۔ خواجہ قطب الدین نے کہا اے عورت منہ سنبھال کے بول، اس لیے کہ میرا مرید قطب الدین تو وہ ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ اس کی تربیت، اس کی پرورش کسی اعلیٰ غیرہ نے نہیں کی ہے، بلکہ اس کی پرورش نبی کے بیٹے معین الدین نے کی ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ نہیں مانتی ہے، گواہ چاہیے، کہاں گواہ چاہیے؟ اگر نہیں کیا ہے دلی والوں کا گواہ چاہیے۔ فرمائے تو پھر آگے آ جا۔ آگے آیا، دلی کے لوگ دیکھ رہے تھے، آپ بھی سنیے چہک جائیں گے کہ گواہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ عورت کو آگے کیا اور آگے کرنے کے بعد جو ہاتھ میں چھڑی تھی یا انگشت پاک کا اشارہ اس کے شکم کی طرف کیا، پیٹ کی طرف کیا، اور سرکار غریب نواز نے فرمایا عورت کے پیٹ میں پلنے والے بچے بتا کہ تیرا حقیقی باپ کون ہے؟ خدا کی قسم جب سرکار غریب نواز نے یہ کہا بتا، اس لیے کہ میرے مرید کی آبرو کا سوال ہے، عزت کا سوال ہے، میرے جانشین کی آبرو کا معاملہ ہے، جب اتنا کہا تو پیٹ سے آواز آتی ہے یا سرکار غریب نواز آپ بھی سچے ہیں، آپ کے مرید قطب الدین بھی سچے ہیں، ہندوستان میں آپ کا لایا ہوا اسلام بھی سچا ہے، میری ماں چھوٹی ہے، اس نے فلا چکر میں فلا پل فلا سے کالا کیا، وہی میرا باپ ہے، اسی کا میں حمل ہوں۔ خدا کی قسم کیسے ہی آواز آتی ہے، دلی کی کچہری کے مجھ لوگوں نے اپنے سروں کو غریب نواز کے قدموں پر رکھ دیا اور پکار کر کہا کہ جب اجمیر کے آئے ہوئے غریب نواز کی طاقت کا عالم ہے تو مدینے میں رسول اللہ کی عظمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان شاہجی،